کال کر سکتے ہیں, آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح باہر جا سکتے ہیں, اور آپ کال کر سکتے ہیں 35879937 پر. ہمارے ساتھ ہیں ساجد عثمانی صاحب, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. ساجد صاحب, آپ سے میں کہہ رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ جو سب پاسپورٹ ہم رکھے ہوئے ہیں, آپ بھی یقیناً ملک سے باہر گئے ہوں گے, کبھی کوئی مشکلات کا سامنا ہوا اس کو رکھتے ہوئے آپ کو؟ جی بالکل ہوا ہے, اور اب تو یہ نون فیکٹ ہو چکا ہے. ہمارے منسٹر حضرات جاتے ہیں بیچارے, انہوں کے ساتھ بھی خاصے پرابلمز ہو رہے ہیں, اخباروں میں رپورٹس آ رہی ہیں. ہم کالر ہیں ہمارے ساتھ, کال لے لیتے ہیں. حمیرہ صدف ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم. جی حمیرہ. السلام علیکم. میں نے ابھی آپ کا شو دیکھا, مجھے بہت اچھا لگا. شکریہ. اچھا, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو کوالیفائی کرتے ہیں اور جن کے اتنے پوائنٹس بھی بنتے ہیں اور ہر طرح سے وہ کوالیفائی کرتے ہیں, تو ان کو کیسے کرنا چاہیے لیگل وے پروسیڈ نا؟ جی ہم کیسے فائنڈ کریں کہ کون سا امیگریشن کنسلٹنٹ بالکل ٹھیک ہے؟ جی حمیرہ, آپ کے اس سوال کا ہم جواب دیتے ہیں. جی وہی بات سامنے آ گئی کہ پوائنٹس بھی پورے ہو جاتے ہیں, پھر بھی نہیں جا پاتے ہیں, سالوں بیٹھے رہ جاتے ہیں. جی حمیرہ, اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے طور پہ پوائنٹس پورے کر رہے ہیں. میں نے جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان سے بات چیت کے بعد جو دو تین چیزیں مجھے اندازہ ہوا. ایک تو یہ کہ یہاں پر ماسٹرز کیا ہوا ہے, تو جب آپ ویب سائٹ پڑھتی ہیں اس میں لکھا ہے کہ جی ماسٹرز کے پوائنٹس جو ہیں 25 ہیں, آپ وہ 25 گن لیتی ہیں, جبکہ اس کے ساتھ ہمیں نمبر آف ایئرز جو ہیں ایجوکیشن کے وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ماسٹرز جو ہے وہ 16 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو 16 سال پر اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہے تو آپ کو 22 پوائنٹس ملیں گے, 25 نہیں ملیں گے. بہت ساری اپلیکیشنز 2 سال کے انتظار کے بعد صرف اس وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ نے اسسمنٹ اپنی غلط کی ہوئی تھی. اور اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اور بہت بڑی چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ وضو کے بغیر کی نماز پڑھ لیتے ہیں لوگ. مین چیز یہ ہے کہ آپ نے نماز کے تمام لوازمات پورے کیے, سب کچھ کیا, آپ نے پوائنٹس پورے کیے, 67 پوائنٹس کے بجائے 70 پوائنٹس ہو گئے, لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس فنڈز کتنے اویلیبل ہوں گے. ان فنڈز میں آپ سے کہ آپ کی فیملی ممبر 4 آدمیوں کی ہے, اور اس کی فار ایگزامپل ایک ریکوائرمنٹ ہے جو کینیڈین گورنمنٹ کی ہے کہ آپ کے پاس کم از کم $18,000 یا $20,000 کی ورتھ ہونی چاہیے. آپ نے اس کا جواب لکھ دیا جی کہ ہمارے پاس $10,000 کی ورتھ ہے. اب آپ کی وہ پورے 70 پوائنٹس 71 پوائنٹس سب ختم ہو جائیں گے, کیونکہ آپ بیسک کرائٹیریا جو ہے وہ آپ نے نہیں میٹ کیا. اور وہ ان 6 کیٹیگریز میں لوگ جب ویب سائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان 6 کیٹیگریز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ میرے ایجوکیشن کے اتنے پوائنٹس ہیں, میرے ریلیٹیوز کے اتنے پوائنٹس ہیں, میری وائف کے ایجوکیشن کے اتنے پوائنٹس ہیں, لیکن وہ یہ بیسک پوائنٹ بھول جاتے ہیں, یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پر ہی وہ آتا ہے کہ وائی آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں, اسی طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. بالکل اس میں ہیلپ ہوتی ہے. اسی طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی جو ہے, کوئی ایک اپلیکینٹ جو ہے وہ 2-3 کیٹیگریز میں فال کر رہا ہے. اب وہ جب اپنا کیس بناتے ہیں, کیٹیگریز ہوتی کتنی ہیں, کیا ہیں یہ کیٹیگریز؟ کیٹیگریز دیکھیں, آج ہم تھوڑا سا پیچھے سے چلیں, 2008 تک اگر ہم بات کریں تو مور دین 100 کیٹیگریز تھیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے تھے. لوگ بہت آرام سے اپلائی کرتے تھے, پرچیز مینیجر بھی کر رہا ہے, فلانا بھی کر رہا ہے, سب ہوتے تھے. 2008 میں, اور اس وقت تک یہ ہوتا تھا کہ 5-6 سال لگ جاتے تھے لوگوں کو پروسیسنگ میں. 2008 میں کینیڈین گورنمنٹ نے فرسٹ ٹائم ایک چینج کیا, انہوں نے یہ کیٹیگریز شرنک کی اور 38 کیٹیگریز انہوں نے کہا کہ جی ہم ان 38 کیٹیگریز میں اپلیکیشنز لیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے ٹائم امپروو کیا کہ پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ سال لگے گا. تو سال سے 1.5 سال کے درمیان پروسیسنگ ہو رہی تھی, بلکہ ایون شروع میں تو 6-7 مہینے میں کمپلیٹ ہو گئے کیسز. جی ابھی 26 جون 2010 میں انہوں نے پھر ایک دفعہ چینج کیا اور وہ 38 کیٹیگریز کو مزید کم کیا, 29 کیٹیگریز کر دی. ان 29 کیٹیگریز میں اگر آپ فال کرتے ہیں تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ان میں نہیں فال کرتے تو آپ کے پاس کینیڈا سے, کینیڈین امپلائر کی طرف سے کوئی جاب آفر ہو جس کو کہتے ہیں ارینج امپلائمنٹ اوپینین, AEO, اس کی بیس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں, جو اسکلڈ ورکر کیٹیگری ہے. ہم بزنس کیٹیگری کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم دوسری جو اور کیٹیگری ہم صرف اسکلڈ کی بات کر رہے ہیں اس وقت. تو اس میں یہ 29 کیٹیگریز کی بات آئی. تو اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب خود سے ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر لنکس میں ہوتا ہے کہ اور بھی فردر کیٹیگریز کو اس میں نیچے لنک بنا ہوا ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس میں کورڈ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے بھی لوگ آپ لوگوں کے پاس آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. ہمارے پاس آنے کے بعد میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ کس طرح کے لوگ زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں, کیا وہ شہری ہوتے ہیں, دیہاتی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یا ان پڑھ ہوتے ہیں, یا
रोजगार रखते हुए भी बाहर जाना चाहते हैं, क्या किस किस्म के लोग देखिए, अब तो वेल सेटल्ड लोग जो हैं वो भी आ रहे हैं. पहले ये होता था कि जो थोड़ा सा माशी तौर पे परेशान है, या वही कि कंपटीशन का मामला है कि नंद वहां है या भाई वहां है तो मैं भी जाऊंगा, अब हर तरह के लोग. अब वेल सेटल्ड इवन इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात भी आ रहे हैं. वो यहाँ के हालात वाक़यात की वजह से और मतलब बिजनेस ट्रैवलिंग के हवाले से अब वो चाहते हैं कि हाँ उनके पास भी एक और पासपोर्ट हो जिसके ऊपर, जैसे कि कनाडा में है कि 187 कंट्रीज जो हैं वो आपको फ्री हैं, आप जब मर्जी चाहें चले जाएं. सही. कोई वीजा रिक्वायरमेंट नहीं है. एक बहुत बड़ी चीज होती है बिजनेस वालों के लिए कि हाँ जी जब दिल चाहा ट्रैवल कर लिया. तो उस हवाले से ये है कि, और फिर अभी जैसे आपने पूछा कि कैटेगरीज क्या है, कैटेगरीज ये हैं 29 कैटेगरीज हैं, उनमें ज्यादातर हेल्थ प्रोफेशनल हैं. इसके अलावा ट्रेन ऑपरेटर अभी उसमें मौजूद हैं, प्लम्बर्स मौजूद हैं, लेकिन ऑफ कोर्स प्लम्बर्स हैं, उसके साथ इंग्लिश का, उसके साथ एजुकेशन के पॉइंट्स वो सब पूरे नहीं हो पाते. अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी जनरल सी बात कर लेती हूँ कि देखने में आता है कि लोग जो हैं वो जब इमिग्रेशन का सोचते हैं, और इमिग्रेशन के लिए खास तौर से वही लोग सोचते हैं जो पूरी फैमिली को लेके जाना चाहते हैं. बास फैमिली में चलें, मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, 4 मेंबर हैं, तो क्या ये है देखने में आता है कि जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो चारों का वीजा लग जाते हैं, अगर एक का लग रहा है तो 3 के जरूर लगेंगे. लेकिन मैंने जो लोगों से सुना है ना, जिनके साथ ये गुजर चुकी है, उनका कहना है कि अगर हम 4 लोग हैं ना, 3 का लग के आया था, 1 का नहीं लग के आया था, हम बैठे रह जाते हैं उसमें. ये क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. वो पैरामीटर्स डिफाइंड हैं. आपके डिपेंडेंट बच्चों की एक एज है. 22 साल से अंडर जितने भी बच्चे हैं वो कवर्ड हैं, इररिस्पेक्टिव. हाँ, अगर उनकी शादी हो गई है, 22 साल से कम है लेकिन शादी हो गई है, लेकिन यही बात होगी कि शादी हुई होगी तो इस वजह से वो आउट हो गए होंगे. तो ये एक चीज है. 22 साल से ऊपर एज वाले बच्चे भी कवर्ड हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये है कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स के, कंटिन्यूड एजुकेशन में हो, मतलब सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर वो प्रूव कर सकते हैं तो यस, इवन 25 साल के बच्चे भी कवर्ड होते हैं. अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि जी प्रिंसिपल एप्लीकेंट को वीजा मिल जाए और बाकियों का ना मिले. नो. अच्छा, यहाँ ये बात कर लेते हैं, पॉइंट भी पूरे हैं, डॉक्यूमेंटेशन सारी सही है, पैसा भी है आपके पास, सब कुछ है, बाज़ दफा वीजा नहीं लगता. अगेन वही बात है, जैसे मैंने कहा कि बगैर वजू की नमाज पढ़ ली, तो वो अगर कर लेंगे फिर ठीक है. कॉलर हमारे साथ कॉल लेते हैं. जी, नियाज आलम है कराची से. अस्सलाम वालेकुम. जी नियाज, मैंने ये पूछना है उस्मानी साहब से कि मेरे पास जो है ग्रीन कार्ड है अमरीका का, और मैं जान भी रहा हूँ अभी, तो वहाँ पे मेरी बेटी है कनाडा में टोरंटो के अंदर. लास्ट टाइम मैं गया था, उससे मिलकर आ गया था. अब मैं इमिग्रेशन चाहता हूँ, वहाँ से किस तरह मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया नियाज साहब, आपको बताते हैं. जी नियाज साहब ने अपनी एज ग्रुप नहीं बताई, लेकिन बहरहाल अंदाजा हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 50 से ज्यादा हैं, देखें 2-3 चीजें हैं. एक तो ये कि बेटी वहां पर है तो बेटी इनको स्पॉन्सरशिप पर मतलब इनकी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकती है. उसका जो टाइम है ऑल टुगेदर आप समझ लें कि 4 से 5 साल लगते हैं जब बेटी स्पॉन्सर करती है. वो उसके लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको बेटी ने मीट करना है कि उसकी एक इनकम लेवल चाहिए होती है. डिपेंड करता है उसके अपने फैमिली मेंबर्स कितने हैं और कितनों को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं. वो अपने माँ बाप को स्पॉन्सर कर सकती है. छोटे बहन भाई अगेन 22 साल से छोटे हैं जो अपने तो उसके माँ बाप वो भी साथ में आ जाएंगे. पूरी फैमिली उसमें कवर हो सकती है. एक बहुत बड़ी अच्छी ऑप्शन है ये. लेकिन उसके अंदर वहां पर जो कनाडा में बेटी और दामाद हैं उनकी इनकम का एक लेवल मेंटेन होना जरूरी है. वो डिपेंड करता है फैमिली मेंबर्स कितने हैं. इसके अलावा अगर जैसे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वे बिजनेस में अगर हैं, हम एज्यूम करते हैं बिजनेस वाले हैं, इंग्लिश नहीं है कोई बात नहीं, एजुकेशन नहीं है कोई बात नहीं. अब ये बिजनेस का है जहां पर ये मतलब ये बिजनेस या मैनेजमेंट एक्सपीरियंस किसी ऐसे लेवल का है जहां पर ये अपने कॉल ले लेते हैं. इंटरप्ट करना पड़ता है क्योंकि कॉलर भी हमारे लिए काबिल एहतराम है. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. जी सादिया. वालेकुम अस्सलाम. जी सादिया, क्या कहेंगी आप? एक्चुअली मैंने पूछना है कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है और अब मैंने कनाडा में अप्लाई करना है. तो वहाँ पर मेरी फूफो भी है, ठीक है. तो इमिग्रेशन के लिए, स्किल बेस के लिए जिस तरह से भी हो सकता है आप मुझे बता दें कि मैं किस तरह से अप्लाई कर सकती हूँ. स्टूडेंट वीजा भी एक्सपीरियंस. जी सादिया आपको बता दें. थैंक यू फॉर कॉलिंग. जी थैंक यू. अल्लाह हाफिज. सादिया अगेन आपकी इंफॉर्मेशन बहुत महदूद सी है.
کس میں ماسٹرز کیا ہے آپ نے, ایکسپیرینس کس اس میں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ 29 کیٹیگریز ہیں. اگر آپ اسکلڈ ورکر کی بات کریں تو 29 کیٹیگریز ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتی ہیں. اب اس کے اندر آپ کا ایکسپیرینس کس فیلڈ میں ہے ہمیں نہیں پتا, تو اس پر ہم کمنٹس کر نہیں سکتے. اگر فار ایگزامپل آپ کا ان 29 کیٹیگریز میں فال کرتا ہے تو ماسٹرز کے آپ کے پوائنٹس مل جائیں گے. اگر میرڈ ہیں وہ بھی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے پوائنٹس ملیں گے. ریلیٹو کینیڈا میں ہیں, یس, اس کے 5 پوائنٹس ملتے ہیں, ایوارڈ ہوتے ہیں. اگر ان کا 29 کیٹیگریز میں کسی ایک میں ایکسپیرینس بنتا ہے تو موسٹ پروبیبلی یہ کوالیفائی کر سکیں گی. اور ہاں, ایک بہت بڑی چیز آج جو ابھی نئی چینج جو ہے 26 جون سے جو آئی ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ جو اسکلڈ ورکر کیٹیگری کی اپلیکیشن جائے گی وہ پہلے سٹیج پر ہی IELTS کا رزلٹ, انگلش کا جو ایک ٹیسٹ ہے اس کا رزلٹ اوریجنل ساتھ میں جائے گا. یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلے اپلیکیشن بھیج دیں اور بعد میں آپ اس کو فائل کو اپڈیٹ کرتے رہیں. اب آپ پہلے دن جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ کریں گے. اس کے ساتھ 2 چیزیں اور جو ہیں اسکلڈ ورکر میں, کہ اب جو 26 جون کو جو چینج ہوا ہے اس میں 1 سال کے اندر یہ صرف 20,000 اپلیکیشن ایکسیپٹ کریں گے. اچھا, یہ بھی لمٹ رکھ دی گئی ہے. لمٹ 2 ہیں, ایک 20,000 اپلیکیشنز کی پوری دنیا سے. دوسری یہ کہ کسی بھی ایک کیٹیگری میں اگر 1,000 اپلیکیشن ہو جائیں گی تو وہ کیٹیگری بھی کلوز ہو جائے گی. اس کی وجہ مطلب انہوں نے کیپ رکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہاں جی یہ کیٹیگریز ہمارے پاس ڈیمانڈ میں ہیں, اور انہوں نے ایک اسی لیے تو کم نہیں ہو گئی کیٹیگریز تو کم کرتے جا رہے ہیں. لیکن اب اس کے اندر یہ کہ 2 کیپ لگا دیے انہوں نے کہ جی کسی بھی ایک کیٹیگری میں ہوتا یہ ہے کہ جی کسی ایک کیٹیگری میں انہوں نے کہا سب اسی میں بھرتے چلے جا رہے ہیں, پوری 20,000 اپلیکیشن اسی میں پوری ہو گئی. باقی جو ان کو ریکوائرڈ لسٹ تھی, باقی جو 28 وہ کیٹیگریز تھیں وہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ. جی, میجر احمد ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مائی فیملی وانٹس ٹو اپلائی فار امیگریشن, لیکن میں اس میں اپلائی نہیں کرنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس امیگریشن. مائی مسز از ڈاکٹر اینڈ شی ہیز گیون IELTS ٹیسٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو ول اٹ بی پاسبل ان کی اس ویزا کو ایکسیپٹینس میں کتنی پاسبلٹی ہوگی, کیونکہ جو میرے بچے ہیں وہ چھوٹے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں دونوں, کلاس 3 اور نرسری کے. تو ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ باقی ریسٹ ایوری تھنگ از ریڈی, دے کین اپلائی, دے وانٹ ٹو گو, بٹ آئی وانٹ ٹو کنٹینیو مائی جاب ہیئر اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس امیگریشن. جی, تو اس کی کیا پاسبلٹی ہوگی؟ جی میجر صاحب, آپ کی اس بات کا جواب دیتے ہیں. وقت ہوا یہاں پہ ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر آپ کے جو سوال آپ نے کیے ہیں آپ یقیناً تفصیل سے جواب دیتے ہیں.